اب مرکز میں گورنمنٹ میں ہیں, مل کے ہم نے آگے حالات کو چلانا ہے, گورنمنٹ کو چلانا ہے, وہ کوئی مرکز میں ہم سے علیحدہ نہیں ہو رہے, تو خواہ مخواہ کی تلخی پیدا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے, اگین آئی ریپیٹ, پرائم منسٹر ان سے مل کے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کریں گے. آپ مصالحت کا چیمپئن لوگ زرداری صاحب کو کہتے ہیں, میں مصالحت کا چیمپئن میں پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے کوئی پولیٹیکل چیلنج فی الحال آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں نا. 27 ستمبر کو جو انہوں نے تحریک اناؤنس کی ہے, اس سے پہلے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی عمل ایک دور ہوگا؟ جیسے اسپیکر آفس کی وزارت سے کہا جا رہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب بھی ملیں گے اور انہوں نے ایک پیشکش کی ہے, اس پہ کیا پیش رفت؟ نہیں, وہ جو میری ملاقات ہوئی تھی ابھی جو ان کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب, اسپیکر صاحب کے چیمبر میں ہوئی تھی. دیکھیں, انہیں جو میں نے مذاکرات کی بات کی میں نے ان سے, وہ بنیادی طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی پیشکش تھی لیڈر آف اپوزیشن کو بجٹ سیشن کے دوران اسمبلی اجلاس میں نے اس کو دہرایا, کوئی نئی پیشکش نہیں کی, اور انہیں یاد دلایا کہ وہ ایک سنجیدہ پیشکش تھی اور پرائم منسٹر نے ایک سے زائد مرتبہ انہیں مذاکرات کی براہ راست دعوت دی ہے. اس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن سے ملنے کے لیے میں اور رانا ثناءاللہ صاحب ان کے چیمبر گئے تھے, اور وہاں جا کے ہم نے ان سے کہا کہ جگہ اور وقت کا تعین کریں, جو کہ نہیں ہو سکا. اب ہم نے انہیں اوپن آفر دی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کسی بھی جگہ آپ کہیں گے پرائم منسٹر صاحب بالکل مذاکرات کے لیے خود تشریف لائیں گے, آپ اپنی ٹیم تشکیل دیں, بیٹھ کے بات کر لیں. ہم روز ٹاک شوز میں ایک دوسرے کو جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ نہیں کر رہے, وہ یہ نہیں کر رہے, تو بھائی آپ اپنی لسٹ بنائیں, تمام جو آپ سمجھتے ہیں کہ موضوعات جن پہ گفتگو اور بات ہو سکتی ہے, پرائم منسٹر تشریف فرما ہوں گے, ان کے ساتھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, کھل کے بات کریں. ہی از اے چیف ایگزیکٹو, تو بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پہ حل ہو سکتے ہیں. تو اس کو پہلے تو وہ آپشن نہیں کہتے نا کہ جی ہماری ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب سے, اگر وہ نہیں کراتے ہیں تو یہ تو نان سٹارٹر ہے کہ آپ کرا نہیں سکتے. نہیں, سٹارٹر یا نان سٹارٹر کی بات نہیں, یہ ان کی طرف سے ہے نا. بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے مکمل سنجیدگی ہے. پرائم منسٹر نے کوئی پیغام نہیں بھیجا, پرائم منسٹر نے کوئی ایلچی یا مندوب نہیں بھیجا, انہوں نے براہ راست ایک سے زائد مرتبہ ان کی چیئر پہ جا کے لیڈر آف اپوزیشن کی بات کی ہے کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس میں تو ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس ایشو پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ نہیں ہو سکتی, وہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہوگی. جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جناب اس پہ پہلے بات ہو, اس پہ بعد میں ہو, یا مذاکرات سے پہلے یہ حالات ہوں وہ ہوں, کوئی بات نہیں, یہ ساری چیزیں لے کے آئیں, پرائم منسٹر سے بات کریں. ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب نے بھی اس دوران جوائن کر لیا ہے. یہ جو 27 تاریخ کی ڈیٹ ہے, اس پہ تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا مکمل طور پہ اتفاق رائے ہے؟ میں علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن رہی تھی, وہ تھوڑی ڈس اپوائنٹڈ نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ آپ وقت لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خان صاحب زیادہ تکلیف میں ہوں گے جتنی دیر سے آپ اپنی یہ تحریک شروع کریں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, جہاں تک 27 ستمبر کی بات ہے تو تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد, الائنس سے مشاورت کے بعد یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے, اور اس ڈیٹ پہ سب ایگری ہے. جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے تو عمران خان صاحب ان کے بھائی ہیں, اور بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں. تو وہ چاہتی ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مزید 1 گھنٹے بھی جیل میں نہ گزاریں, لیکن تمام تر جب مشاورت ہوئی, تمام تر پارٹیز کے لیڈرشپ سے مشاورت ہوئی, اچکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی, علامہ صاحب سے مشاورت ہوئی, تو اس ڈیٹ پہ تمام لوگ متفق تھے. دیکھیں, کچھ لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ جلدی ہو, کچھ لوگ اس ڈیٹ سے بھی پیچھے کی ڈیٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن 27 ستمبر واحد ایسی تاریخ تھی جس پہ سب کو متفق کیا. سگنیفیکنس کیا ہے 27 ستمبر کی؟ بڑی اسپیسیفک ڈیٹ ہے کہ کیا ہے, موسم بہتر ہو رہا ہے یا اس سے پہلے سیاسی طور پہ آپ کچھ تبدیلی ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ تو 27 کا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ہم کوئی لوپ ہول بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم نے تیاری بھی کرنی ہے. یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, یہ مہینوں پہ بھی بات جا سکتی ہے, ہفتوں پہ بھی جا سکتی ہے. ہم نے پورے لاجسٹک کے ساتھ آگے موو کرنا ہے. پھر ہم نے نوجوانوں کو مزید موبلائز کرنا ہے. ابھی یونیورسٹیاں ابھی وہاں پہ آف ہے, 1 ستمبر سے یونیورسٹیاں کھلنا شروع ہو جائے گی, تو ہم نے وہاں پہ سیمینارز کرنے ہیں. ہم نے پنجاب جانا ہے, ہم نے سندھ جانا ہے, ہم نے بلوچستان جانا ہے, ہم نے خیبر پختونخوا اگلے ہفتے سے ہم دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں. تو تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. 50 دن رہتے ہیں, ان 50 دنوں میں بھرپور موبلائزیشن ہوگی, اور انشاءاللہ جس دن ہم پشاور سے نکلیں گے 27 کو, 20 لاکھ نوجوان ہمارے ساتھ. کہاں آئیں گے؟ اسلام آباد آئیں گے؟ ریڈ زون آئیں گے؟ پچھلی دفعہ دیکھیں, اسلام آباد ضرور ہم آئیں گے. ریڈ زون کی طرف جائیں گے یا کدھر سنجانی جائیں گے؟ یہ کارڈ فی الحال ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے, لیکن اسلام آباد ہم ضرور آئیں گے. ٹھیک ہے, اسلام آباد آئیں گے. اور آپ کا خیال ہے کہ اس کا جو رد عمل ہے وہ پچھلے بٹوا سے مختلف ہوگا جب آپ آئے تھے؟ دیکھیں ماریہ صاحبہ, وہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس طرح اسلام آباد آرام سے آنے تو نہیں. دیکھیں, ان کی ملکیت تو نہیں ہے اسلام آباد, کہ ان کی ملکیت ہے.
یا کوئی وراثت ان کے نام چھڑ گئی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ کہتے ہیں سوشل آرڈر ہم نے کرنا ہے اسٹیبلش، اس لیے ہم ریڈ زون کے اندر نہیں آنے دیں گے. دیکھیں قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم پرامن طریقے سے آئیں گے. یہ ہمیں گولی یہ ہمیں شیل بھی ماریں گے، یہ ہمارے خلاف لاٹھی چارج بھی ہوگا، گرفتاری بھی ہوگی. پنجاب میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ریڈز بھی شروع ہو جائیں گے. خوف عمران خان کا اتنا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، ہم نے 2 سال میں کوئی تحریک نہیں چلائی. 9 مہینے افریدی صاحب کو ہونے کو ہیں، افریدی صاحب نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی. لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ان 2 سالوں میں سختی مزید سخت ہوتی گئی. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایجیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں، مذمت کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے تو 2 سال کوئی کال نہیں دی، تو پھر سختی مزید کیوں سخت ہوتی گئی؟ گول پوسٹ کیا، آپ اسلام آباد آ گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ڈیالا کا دروازہ کھول دیں گے آپ کے 20 لاکھ نوجوانوں کو دیکھ کر، اور اس کے بعد خان صاحب رہا ہو گے. مجھے اس کا ذرا سیاسی مجھے آپ خاکہ بنائیں. احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. آپ آ گئے، کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہاں پہ آ گئے. احتجاج ہوتا ہے کیوں ہے؟ کہ ہمارے کوئی جب آپ کی سنوائی نہیں ہوتی نا، بالکل ٹھیک بات، پھر آپ احتجاج کرتے ہیں. آپ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد تک آ گئے، سڑکوں پہ آ گئے. ادھر سے آگے کا خاکہ بتائیے مجھے. ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا، ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا. 25 سے زیادہ ہمارے جو پٹیشنز ہیں ہائی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، صحت کے حوالے سے، ملاقات کے حوالے سے نہیں سنی گئی. 15 سے زائد پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، نہیں سنی گئی. اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا گیا، پرائم منسٹر سے بات ہوئی، چیف جسٹس کو کالز کی گئی، چیف جسٹس کے سامنے تمام معاملہ ایک ایونٹ میں رکھا گیا. کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے سوائے سڑک کے. آپ آگے سڑک پہ، ادھر سے آگے کا مجھے خاکہ بتائیے. میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں، ہم چاہتے ہیں رائٹ کو کہتی ہوں کہ ہے بالکل، آپ پروٹیسٹ کریں. اس سے آگے کیا ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے. ٹھیک ہے. بشرا بی بی کے کیسز کو میرٹ پہ سنا جائے. جو قانون اور آئین اس وقت معطل ہے وہ بحال ہو. جب میرٹ پہ سنا جائے گا تو یہی عدالت عمران خان صاحب کو آدھے گھنٹے میں رہا کر دی. تو آپ آگے سڑک پہ، آپ 20 لاکھ نوجوان لے کے، میں آئیڈیل کیس سینیریو آپ کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ لے کر اپنی موومنٹ آگے، پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ حکومت آپ کی بات، آپ کے خیال پریشر کے تحت عدالتیں، حکومت جو ہے وہ رسپونڈ کریں گی؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ؟ بنگلہ دیش اور نیپال میں کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے. تو پھر نظام گرا تھا نا، ہم نظام گرانے آ رہے ہیں.